बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, इंग्लिश शॉर्ट हैंड पार्ट सेकंड, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स भावलपुर। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कंसोनेंट एंड वॉवल्स है। इससे पहले हमने शॉर्ट हैंड के बुनियादी असूल पढ़े थे, उसमें कंसोनेंट की भी डेफिनेशन आपको बताई थी और वावल्स की भी तफसील आपको बताई थी। मज़ीद आगे हम कंसोनेंट, स्ट्रोक्स और वावल्स ये देखते हैं, इनकी तफसील आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कंसोनेंट दोबारा कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। मुंह या गले में सांस को रोककर बोलने से जो आवाज़ पैदा होती है उसे कंसोनेंट कहते हैं। इन कंसोनेंट के पेयर्स हैं। लाइट साउंड के लिए लाइट स्ट्रोक से ज़ाहिर करेंगे और हैवी स्ट्रोक साउंड को हैवीयर स्ट्रोक से ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले आपने कंसोनेंट की प्रैक्टिस की थी। एक लाइन लिखी थी पी की, फिर बी की। आज आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यानी जोड़ों के हिसाब से पी बी, टी डी, जे जे, के गे, एफ वी, इथ दी, एस जी, इश जी, एम, एन, इंग, लाइट, एल, आर, रे, वे, ये, हे, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। ये 24 कंसोनेंट हैं और 26 स्ट्रोक हैं। इस तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, खूबसूरत अंदाज में लिखना है। ये करेक्ट एंगल है लाइट स्ट्रोक का, ये हैवी स्ट्रोक का है। ये स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, ये हैवी स्ट्रोक हैं। ये पी, टी, जे, रे, के, बी, डी, जे, गे, एफ, इथ, एस और इश, वी, दी, जी और ये। इसके बाद डायग्राम देखें। ये एक दायरा है, इसमें आप जमा का निशान बना लें, दूसरे में ज़रब का निशान लगाएं। इसमें वो तमाम स्ट्रोक आ जाएंगे। ये एफ और वी, एथ और दी, एस और जी, एम, एन और इंग, ये इश और ये आर डाउनवर्ड, एल अपवर्ड, ये टी, ये के, इसी तरीके से पी, बी, जे, ये तमाम स्ट्रोक हैं। इनकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। साइड ऑफ कंसोनेंट, हर कंसोनेंट की दो साइड है, लेफ़्ट और राइट, या इसे बिफोर और आफ्टर भी कहते हैं, अबव और बिलो भी कहते हैं। ये सामने देखें, ये कंसोनेंट हैं। पी बी, टी डी, रे है, या जे भी इसे कहते हैं। जब इसको अपवर्ड लिखेंगे तो ये रे बन जाएगा, जब इसको डाउनवर्ड लिखेंगे तो ये जे बन जाएगा। इसके बाद के है। ये हर कंसोनेंट की दो साइडें मैंने आपको बताई हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि कंसोनेंट भी आता है, वावल भी आता है। शॉर्ट हैंड फोनेटिक सिस्टम है। सबसे पहले कंसोनेंट उसमें देखते हैं, फिर वावल देखते हैं। लिखने में सबसे पहले कंसोनेंट लिखते हैं, इसके बाद वावल का निशान लगाते हैं। तो ये अगर कंसोनेंट से वावल पहले आएगा तो इसे बिफोर लिखेंगे, अगर कंसोनेंट के बाद में वावल आएगा तो इसे आफ्टर लिखेंगे, यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर। तो सबसे पहले कंसोनेंट लिखना है और उसके बाद वावल का निशान लगाना है। तो ये अल्फाज हैं ईट और टी, एड और डे, ये चार अल्फाज हैं। यहाँ से हम शॉर्ट हैंड देखते हैं, इसमें कंसोनेंट कौन सा है और इसमें वावल कौन सा है। ईट, जब इस लफ्ज़ को देखते हैं, ये लफ्ज़ ईट है,
جب ہم اس کی شارٹ ہینڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں گے کنسوننٹ کون سا ہے اور واول کون سا ہے. ایٹ ٹی کنسوننٹ ہے اور ٹی سے پہلے ای کی آواز آ رہی ہے، ان دونوں کو ملائیں تو یہ ایٹ بن جاتا ہے. اگر ان کی آواز کو علیحدہ علیحدہ کریں تو ٹی سے پہلے ای کی آواز آتی ہے. ای واول ہے، ای کھلے منہ سے آواز نکلتی ہے، ای ہونٹ آپس میں نہیں ٹکراتے. ٹی کنسوننٹ ہے تو یعنی اس سے ٹی سے پہلے واول آ رہا ہے تو یہ بیفور لکھیں گے. یہ ٹی کے بعد ای کی آواز آ رہی ہے، ٹی کنسوننٹ ہے اور ای واول ہے. اے اس کا حصہ بن جاتا ہے واول کا. اے کی اپنی کوئی آواز نہیں، یہاں اے کی آواز آ رہی ہے. ٹی اور اس کے بعد ای کی آواز آ رہی ہے تو یہ آفٹر ہے، یعنی رائٹ سائڈ پر واول کا نشان لگائیں گے. اس طریقے سے ایڈ ڈی سے پہلے اے کی آواز آ رہی ہے، ڈے میں ڈی کے بعد آواز آ رہی ہے تو یہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اب اگر کنسوننٹ سے واول پہلے آئے گا تو یہ ڈاٹ یا ڈیش کا نشان ہم پہلے ظاہر کریں گے، اگر کنسوننٹ کے بعد میں واول آئے گا تو ڈاٹ واول کو بعد میں ظاہر کریں گے. کھلے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے واول کہتے ہیں. واولز کو ڈاٹ اور ڈیش سے ظاہر کرتے ہیں جو کنسوننٹ یعنی اسٹروک کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر ابو اور بلو یا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر یہ واول کا نشان لگایا جاتا ہے. اگر کنسوننٹ سے واول پہلے آئے گا تو اسے ہم پہلے ظاہر کریں گے، یعنی لیفٹ سائڈ پر لکھیں گے. اگر بعد میں واول کنسوننٹ کے بعد میں واول آئے گا تو اسے واول کو بعد میں ظاہر کریں گے، یعنی رائٹ سائڈ. اس کے بعد واول پوزیشن آف کنسوننٹ. ہر کنسوننٹ کے 3 مقام ہیں، 3 پوزیشنیں ہیں. جہاں سے علامت شروع کرتے ہیں اسے فرسٹ یعنی بگننگ اسٹروک کہتے ہیں، درمیان والی جگہ کو مڈل اور آخر میں جہاں اسٹروک اینڈ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں وہ اینڈ ہوتا ہے. اس طریقے سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پلیس واول بھی اسے کہتے ہیں. واول پلیسز آر کاؤنٹڈ فرام دا پوائنٹ ایٹ وچ دا اسٹروک بگنز. واول کو ہم نے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ کنسوننٹ کو 3 طریقوں سے لکھتے ہیں، اپورڈ، ڈاؤن ورڈ، لیفٹ ٹو رائٹ ہاریزونٹل اسٹروک ہوتے ہیں. تو اگر کنسوننٹ اوپر سے نیچے لکھتے ہیں تو وہ فرسٹ پوزیشن ہوگی، اور جہاں کنسوننٹ ختم کریں گے اسے تھرڈ پوزیشن کہیں گے. یہ سامنے یہ تصویر بنی ہوئی ہے کنسوننٹ کی، یعنی فرسٹ جہاں سے علامت شروع کی یہ کنسوننٹ فرسٹ پوزیشن ہے، درمیان والی جگہ کو سیکنڈ پوزیشن، اور جہاں کنسوننٹ ختم کرتے ہیں یہ تیسری پوزیشن. اسی طریقے سے یہ ڈاؤن ورڈ اسٹروک ہیں، پی ہے، ٹی ہے، ایف ہے. تو یہ جہاں سے علامت شروع ہوں گے فرسٹ پوزیشن، اس کے بعد اپ ورڈ اسٹروک ہے، یہ فرسٹ پوزیشن، یہ تھرڈ پوزیشن، درمیان والی جگہ کو سیکنڈ پوزیشن کہتے ہیں. اسی طریقے سے رے ہے، یہ وے ہے. یہ کے ایم اور اینگ یہ ہاریزونٹل اسٹروک ہیں، جہاں سے علامت شروع کرتے ہیں فرسٹ، آخر میں تھرڈ، اور درمیان والی جگہ کو سیکنڈ پوزیشن کہتے ہیں. انگلش میں 5 واول ہیں، جبکہ شارٹ ہینڈ میں یہ 12 واولز ہیں. 6 لانگ واول ہیں اور 6 شارٹ واول ہیں. لانگ واول وہ ہوتے ہیں جن کی آواز لمبی ہوتی ہے، جنہیں ہم کھینچ کر بولتے ہیں، اور شارٹ واول وہ ہوتے ہیں جن کی آواز مختصر ہوتی ہے یا ہلکی ہوتی ہے اور کنسوننٹ کے ساتھ ملا کر اسے جلدی ادا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ 2 فکریں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، یاد کرنی ہے. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اسی ہی واول کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم پریکٹس کریں گے. پا، مے، وی، آل، گو، ٹو. دوسرا فکرہ ہے دیٹ پین از ناٹ مچ گڈ. یہ 2 فکرے آپ نے یاد کرنے ہیں. اس میں 6 لانگ واول اور 6 شارٹ واول آ جائیں گے. جب ہم کسی انگلش لفظ کی شارٹ ہینڈ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کنسوننٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واول یا ڈفتانگ کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد واول لیفٹ سائڈ پر ہے یا رائٹ سائڈ پر ہے
یا فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، یا ڈاٹ واول ہے، ڈیش ہے، یا لائٹ ہے، یا ہیوی ہے، یا ڈفتھانگ ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. خدا حافظ.